ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ یہ ربیع الاول کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج اتفاق سے ربیع الاول بروز جمعہ کو وہی تاریخ ہے جس تاریخ اور جس مقدس گھڑی میں ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جلوہ افروز ہوئے۔ جس وقت ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لائے وہ دنیا کا سب سے سنگین ترین، سب سے زیادہ گیا گزرا اور سب سے زیادہ بدترین دور تھا جس سے دنیا گزر رہی تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسانی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ ظلم و ستم والا، اس سے زیادہ بدترین، اس سے زیادہ سیاہ دور تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس خالق کائنات اس کائنات کو اپنی توحید، وحدانیت، اپنے نام کے بول بالے کے لیے وجود بخشا تھا، یہ دنیا شرک کا اڈا بن چکی تھی، بلکہ دنیا کا وہ کریم حصہ جس کو اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے نام سے اللہ کے حکم سے وجود بخشا تھا، اس کعبۃ اللہ، جس کعبۃ اللہ کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے پھیرے لگائے جائیں گے، اس ایک اللہ کے نام کا بول بالا ہوگا۔ اس کعبۃ اللہ کے اندر، اس کے بیچوں بیچ، اس کی چہار دیواری کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 360 بت نصب کیے گئے تھے، گاڑے گئے تھے۔ کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کے اندر جو مقدس قبلہ ہے، وہاں جتنے قبیلے آباد تھے، جتنے خاندان بسے ہوئے تھے، ان تمام خاندانوں کا، ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت تھا، سب کا، ہر قبیلے کا الگ الگ خدا تھا۔ اور یہ جو جتنے بت تھے، 360 بت، ان کا ایک بڑا دیوتا تھا جس کو خدائے اعظم کہا جاتا تھا۔ خدائے اعظم یعنی سب سے بڑا خدا، اور اس کا نام تھا ہبل، چھوٹی ہا، با اور لام، ہبل، یہ ان کا سب سے بڑا خدا تھا۔ جتنے خدا تھے، جتنے دیوی دیوتا تھے، سب الگ الگ اختیار کے مالک، روزی کا خدا الگ، بارش برسانے والا الگ، اور نفع کا مالک الگ، نقصان پہنچانے والا خدا الگ، بچوں اور اولاد سے نوازنے والا خدا الگ، مصیبتوں کو ٹالنے اور دفع کرنے والا خدا الگ، یعنی جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت تھا۔ ان کی مینٹلٹی اور ان کی ذہنیت اس قدر پست ہو گئی تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ کبھی سفر میں نکلتے اور سفر کے دوران ان کو استنجا کی، پیشاب پاخانے کی حاجت اور ضرورت پیش آتی، اب وہ صحراؤں کے اندر پانی ملتا نہیں تھا، تو اپنے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اگر گھر سے ڈھیلے پتھر وغیرہ لینا بھول گئے تو سفر میں چلتے چلتے ان کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آئی، اب ناپاکی دور کرنے کے لیے جو وہ ڈھیلا اٹھاتے تھے، ایک ڈھیلا اٹھایا، دوسرا ڈھیلا اٹھایا، تیسرا ڈھیلا جو ہاتھ میں اٹھایا تو دیکھا کہ یہ ڈھیلا تھوڑا خوبصورت ہے، تھوڑا چکنا ہے، تو اس ڈھیلے کو اپنے پاس رکھ کر تحفظ کے ساتھ میں، حفاظت کے ساتھ رکھ لیتے تھے اور اس کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ یعنی ان کی ذہنیت کس قدر پست ہو گئی تھی، اور وہ کیا، کس ذہنیت کے مالک ہو گئے تھے کہ یہ جو ڈھیلے کو انہوں نے ابھی استنجا کے تقاضے کی خاطر اٹھایا، پیشاب پاخانہ اور ناپاکی دور کرنے کے لیے وہ ڈھیلا اٹھایا، اگلے ہی 1 منٹ 2 منٹ کے بعد میں وہ پتھر کیا بن گیا؟ خدا بن گیا۔ کتنی حیرانگی اور تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، ذہن اور میموری کے اندر شرم و حیا کا مادہ پہلے دن سے فٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کیسے لوگ تھے، جان جوان افراد، کیا لیڈیز کیا جینٹس، سب خانہ کعبہ کا، کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا کرتے تھے، بالکل برہنہ ہو کر، الف ننگے ہو کر، جسم پر چتھڑا نام کی چیز نہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عورتیں رات کے وقت کیا کرتی تھی، مارے شرم کے، شیم لیس وہ بھی ہو چکی تھی، اور شرم و حیا سے خالی ان کے مرد بھی ہو چکے تھے، تو بالکل ننگے ہو کر۔ اور کانسیپٹ اور ذہنیت کیا تھی اس کے پیچھے؟ وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں کے اندر ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، ان کپڑوں کو پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ عورت آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، کچھ گھرانوں کے اندر، کچھ قبیلوں کے اندر پھٹے پاؤں کی چپل مانی جاتی ہے، عورت کو یوز اینڈ تھرو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھی۔ عورت کی جو معاشرتی حیثیت تھی سماج اور سوسائٹی کے اندر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسا سمجھو کہ بس وہ یوز اینڈ تھرو، جس طرح ہم یہ ڈسپوزل یوز کرتے ہیں، چائے پیے اور اس کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیے، ہمارے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ عورت بس استعمال کی چیز تھی، استعمال کرو اور جیسے تیسے اس کو پھینک دو، جب چاہو پیروں تلے رون دو۔ تو ٹیشو پیپر سے زیادہ عورت کی حیثیت نہیں تھی۔ جب کسی خاتون کا وہ بیوہ ہو جاتی تو اس کو کال کوٹری کے اندر قید کر دیا جاتا، گھر کا جو سب سے گیا گزرا حصہ ہوتا، جہاں پر کباڑ خانہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تمہارے گھر کے اندر چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ تمہارے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ تمہارے ساتھ کھا پی نہیں سکتی تھی۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا مرد دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، یہ اس کا جرم ہے۔
تو کیا اس کا اپنے ہاتھ سے کیا ہوا جرم ہے؟ تو اس کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا. دخلت حفشن, کال کوٹری کے اندر اس کو قید کر دیا جاتا. لبست شر ثیابھا, وہ سال بھر ڈریس نہیں بدل سکتی تھی, کپڑا چینج نہیں کر سکتی تھی, سال بھر تک ایک ہی ڈریس پہن کر اس کو اس کال کوٹری کے اندر زندگی بسر کرنا پڑتا تھا. ولم تمس الطیب, اور وہ خوشبو کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی, ٹچ نہیں کر سکتی تھی, کہ کوئی خوشبو کا پھول اس نے ہاتھ میں لے لی, خوشبو کے صابن سے اس نے غسل کر لیا, خوشبودار کسی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی, اتنی منحوس قرار پاتی تھی. حتی تمر بہا سنتن, یہاں تک کہ سال مکمل ہو جاتا, سال گزرنے کے بعد تو پھر اس کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی. اتنی شرم و حیا کی بات ہے. ایک بچہ ہے جس کی سگی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, تو باپ نے کیا کیا, کسی دوسری خاتون سے نکاح کیا. اور وہ جو دوسری خاتون اس مرد کے نکاح میں آئی, تو اس بچے کی سوتیلی ماں تو ہے, ماں سمان ہوتی ہے وہ بھی. بچہ اس کو پاکیزگی کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا اس کے ساتھ میں ازدواجی تعلق ہے, میرے باپ نے اس کو اپنے نکاح میں بیاہ کر لایا ہے. اگر باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا تو یہ جو سوتیلی ماں ہے, باپ کے مرنے کے بعد بچہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کا تعلق قائم کرتا اور باقاعدہ اس سے اولاد بھی پیدا کیا کرتا. زمانہ جاہلیت کے اندر, اتنا گیا گزرا دور. زمانہ جاہلیت کے اندر عورت سے جو تعلق قائم کیا جاتا تھا, ازدواجی تعلق, وہ برائے نام ازدواجی تعلق تھا, یعنی پاکیزگی کے سارے بندھن اور رشتے تار تار کر دیے گئے تھے. زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کی ٹوٹل 4 صورتیں تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, آج کل جو ہمارا نکاح رائج ہے کہ ہم کو اگر کوئی بچی پسند آئی تو ہم اس کے سرپرستوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم کو آپ کی بچی پسند ہے, وہ دونوں طرف سے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے, پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر ادا کر کے وہ بچی کو اپنے نکاح میں لا لیا جاتا ہے. تو نکاح کی ایک صورت تو یہی تھی جو جائز ہے آج کل. نکاح کی دوسری صورت کیا تھی کہ جب کوئی خاتون ماہواری سے پاک ہو جاتی, اس کا شوہر, جس شوہر کے نکاح میں وہ ہے, وہ شوہر اس خاتون کو, اپنی بیگم کو حکم دیا کرتا تھا کہ تم محلے اور سوسائٹی کے فلاں فلاں مرد کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ میں رات گزارو. یہ نکاح کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منہ کالا کرنا نہیں ہے, یہ زنا بدکاری نہیں ہے, یہ بالکل جائز نکاح تھا ان کے یہاں پر. پرٹیکولر طور پر نکاح کی جائز صورت تھی کہ اس کو بھیجا جاتا تھا, اور بھیجنے والا کوئی دوسرا نہیں بلکہ اس کا سگا شوہر ہوتا تھا, کہ تم جاؤ اس کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کرو. اور شوہر تب تک اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہتا جب تک کہ اس شوہر سے قربت کرنے, فزیکل ریلیشن کے نتیجے میں حمل قرار نہیں پاتا تھا. جب یقین ہو جاتا کہ وہ جو دوسرے مرد سے اس نے تعلق قائم کی اور اس تعلق کے نتیجے میں اس کو حمل ٹھہر گیا, تب اس کے بعد میں شوہر اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرتا. اور اس کے پیچھے ان کی کانسیپٹ, ان کی مینٹلٹی کتنی گر گئی تھی, آپ ذرا اندازہ لگائیے. کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح کا معاملہ اس لیے کرتے ہیں اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیج کر, اس کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہنرمند ہوگا, بڑا شریف پیدا ہوگا. زنا بدکاری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بڑا باکمال ہے, بڑا ہنرمند ہے اور بڑا شرافت والا بچہ ہے. نکاح کی ایک صورت یہ تھی. نکاح کی تیسری صورت کہ 8-9 مردوں کی ایک ٹولی ایک جگہ جمع ہوتی اور وہ کسی خاتون کے پاس میں جاتے, اور وہ خاتون ان کو اپنے پاس آنے سے روک نہیں سکتی تھی, منع نہیں کر سکتی تھی. یہ بھی نکاح کی بات ہو رہی ہے, جائز نکاح ہے. یہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کا جائز نکاح. 8-9 مرد اکٹھا ہوئے, وہ خاتون کے پاس آئے, اور خاتون کی مجال نہیں کہ وہ کسی ایک مرد کو اپنے پاس آنے سے روکے. وہ سب باری باری آتے, اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتے, منہ کالا کرتے تھے. منہ کالا کرنا میں کہہ رہا ہوں, ان کی نظر میں نہیں تھا, ان کی نظر میں جائز نکاح تھا بالکل یہ. اب اس کے بعد میں اس کو حمل قرار پایا. ڈیلیوری پیریڈ کے بعد میں جب اس نے اپنے بچے کو جنم دیا تھی, تو وہ تمام مرد جو اس کے ساتھ پاس میں آئے تھے اور اس سے تعلق قائم کیے تھے, تمام مردوں کو بلا بھیجتی, اور کسی ایک مرد کی انکار کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس خاتون کے پاس میں آنے سے انکار کرے کہ نہیں ہم نہیں آتے. تو تمام کو حاضر ہونا پڑتا تھا, حاضری لگانا پڑتا تھا. اب وہ سب سامنے لائن کے اندر کھڑے ہیں. اب یہ جو بچہ اس کے سامنے ہے, وہ جس ایک مرد کی طرف اشارہ کر کے اور انگلی اٹھا کر کہہ دیتی کہ اے فلاں ابن فلاں, یہ بچہ تیرا ہے اور تیرے اس قطرے سے جنم پذیر ہوا ہے, تو وہ مرد کو وہ بچہ اڈاپٹ کرنا پڑتا تھا, مطلب کرنا پڑتا تھا. انکار کی کوئی گنجائش نہیں. نکاح کی چوتھی صورت تھی جس کو نکاح البغایا کہا جاتا تھا. یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. وہ اپنے دروازوں کے آگے جھنڈے گاڑا کرتی تھی, مرد آیا کرتے, ان کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کیا کرتے. اور پھر اس کے اندر معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا کہ وہ ایک قیافہ شناس کو بلایا کرتی تھی. تو جتنے مرد نے اس کے ساتھ میں تعلق قائم کیے, وہ قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا اور اس سے پوچھا جاتا تھا کہ اب بتاؤ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ان میں سے کس کا ہے. تو وہ بچے کو دیکھتی, اس کے ہاتھ پیر دیکھتی, اس کے چہرے مہرے کو دیکھتی, اس کی نظروں میں نظریں ڈالتی, اور پھر سامنے جتنے مرد کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے چہروں کو دیکھتی, ان کے ہاتھ پیر کو دیکھتی, اور پھر وہ جس کی طرف اشارہ کرتی کہ یہ بچہ فلاں ابن فلاں کا ہے, وہ بچہ اس کا ہو جایا کرتا تھا, اب چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو.
اتنے بدترین دور سے انسانیت گزر رہی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی جو منظر کشی حضرت جعفر طیار نے کی ہے، ان سے بہترین منظر کشی اور تصویر کشی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب حبشے کی ہجرت کر کے حضرت جعفر طیار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں پہنچے، حضرت جعفر طیار نے کہا، ایھا الملک، بادشاہ سلامت، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کس بدترین دور سے گزر رہے تھے۔ کننا قوما جاہلیہ، ہم تو جاہلیت کی گندگی کے اندر لتھڑے ہوئے تھے۔ نعبد الاصنام، بت پرستی میں ملوث تھے۔ ناکل المیتہ، مردار کھانا ہماری زندگی کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ نأتی الفواحش، زندگی کی کون سی بدکاری برائی ایسی تھی کہ جو ہم میں نہیں پائی جاتی تھی، ہر برائی کا ہم ارتکاب کیا کرتے تھے۔ نقطع الارحام، جتنی رشتہ داری کا سلکل دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم نے کسی بھی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تمام رشتہ داریوں کو ہم قطع کر دیا کرتے تھے۔ نسیء الجوار، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اتنا بدترین سلوک کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے بلکہ ایک بھوکا بھیڑیا ہے۔ کل القوی منا الضعیف، ہماری سماج سوسائٹی کا جو زبردست قسم کا انسان ہوتا تھا، جس کو تھوڑا غلبہ حاصل ہے، جو تھوڑا مال پانی والا ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو ہمارے سماج کا غریب ہے، جو ہماری سماج کا کمتر انسان ہے، اس کو فوراً دبا دیا کرتا تھا۔ اس غریب کی بات سننے کوئی تیار نہیں تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، بادشاہ سلامت، بس ہم اسی طرح اپنی زندگی کے ایام اور شب و روز گزار رہے تھے۔ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سماج سوسائٹی میں سے ایک مقدس ہستی کو رسول بنا کر، نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمیں ان چیزوں کو تعلیم دی جن چیزوں کو آپ ہمارے اندر پا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق دن 571 عیسوی کو اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، بصد عزت و احترام، بہزار شوکت و احتشام تشریف لائے۔ ہمارے حضور کی ولادت باسعادت، آپ کی مقدس پیدائش، آپ کی مقدس ولادت اور آپ کی تشریف آوری اتنی عجیب و غریب ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، یہ حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ ہے، یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے، اس رات میں حضور کے گھر ٹھہری ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہے، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، کہ میں حضور کے گھر کے جس کونے خدرے کے اندر، جس چپے اور ذرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی، حضور کے گھر کے ہر کونے خدرے کے اندر نور ہی نور نظر آتا تھا۔ جس طرف بھی میں نظر اٹھاتی، نظر ڈالتی، ہر طرف مجھے نور ہی نور نظر آتا۔ شفا بنت عمرو، یہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھی، کہتی ہے، اضاء لی ما بین المشرق والمغرب، حضور تو دنیا میں بعد میں تشریف لائے، جب میں حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے گھر پر حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو نور سے روشن کر دیا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر آپ مسجد کا وہ پار نہیں دیکھ سکتے اور اس پار سے آپ نرسری پر نظر نہیں ڈال سکتے، بیچ میں صرف دیوار حائل ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہی ہے مکے میں بیٹھ کر کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور پوری دنیا کے اندر ایسا نور پھیل چکا ہے کہ میں بیٹھی حضور کے گھر کے اندر تھی اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا نظارہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے پوری دنیا کو نور کے انوار سے روشن فرما دیا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، یہ کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے پیٹ اور جن کے بطن اور جن کی مبارک کوکھ سے ہمارے حضور دنیا کے اندر تولد پذیر ہوئے۔ حضرت آمنہ ہمارے حضور کی مقدس والدہ، وہ خود فرماتی ہے، فلما فصل منی، کہ جب حضور مجھ سے جدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے وقت جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، دنیا میں قدم رکھتا ہے، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور نے اپنے مقدس قدم دنیا کے اندر رکھے، خرج معہ نور، تو میرے جسم کے نکلنے کے ساتھ ساتھ جب حضور باہر نکلے، آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نمودار ہوا، ایک ایسی روشنی پھوٹی، اضاء بہ ما بین المشرق والمغرب، کہ اس روشنی کے نتیجے میں میرے لیے پورا مشرق و مغرب حضور کے مقدس نور کی روشنی سے منور ہو گیا۔ وہ خود فرماتی ہے، رأیت لیلۃ وضعہ نورا، کہ حضور کی ولادت اور آپ کی پیدائش کی رات میں نے ایک ایسا نور دیکھا، اضاءت لہ قصور الشام، کہ میں بیٹھی ہوئی تو مکے کی سرزمین پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نور کے صدقے طفیل ملک شام کے جو محلات تھے، ملک شام کہاں پر اور مکہ کہاں پر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اور گواہی کیا ہے کہ اس سے ایک ایسا نور برآمد ہوا، ایک ایسا نور پھوٹا کہ اس نور کی روشنی کے اندر میں ملک شام کے محلات کا اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہی تھی، حتیٰ رأیتھا، اور اپنی سگی آنکھوں سے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ وہی فاطمہ بنت عبداللہ جن کا نام پہلے آپ سن چکے ہیں، حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ، وہ فرماتی ہے، رأیت النجوم، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، تدنو، تو میں نے کیا دیکھا، جیسے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے جو ہے نا اتر کر اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، حتیٰ ظننت انہا ستقع علیہ، آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے تھے، مجھے ایسا ڈر لگنے لگا، اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ سارے ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ یہ ستارے کائے کے لیے آئے تھے؟ یہ اس ہستی کے دیدار کے لیے آئے تھے کہ جس ہستی کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو وجود بخشا تھا، مجھے اور آپ کو وجود بخشا، اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔
تو ہمارے حضور مقدس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا کے اندر وہ قدسی صفات بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا ہے۔ تو ستاروں کی یہ خوش قسمتی تھی، تو ستارے کیا ہوئے تھے؟ آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے حضور کے دیدار کے لیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو طرح طرح کی نجاستوں میں وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے، آلائش اس کے بدن پر ہوتی ہے ناپاکی، اور ماں کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی اس کے جسم پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بعد میں اس کو صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، غسل کر کے نہلایا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے اولیاء اعظام، سلف صالحین، اکابر اولیاء اللہ، کوئی اس چیز سے منزہ اور پاک نہیں ہے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ دنیا کی پہلی ہستی ہے کہ جن کی تشریف آوری، دنیا کے اندر جن کی پیدائش، جن کا تولد، جن کی ولادت باسعادت اتنے عجیب و غریب انداز میں ہو رہی ہے کہ ان کی خود کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ گواہی دے رہی ہے، وَلَدتُّهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَدَرٌ۔ جب میں نے حضور کی ولادت کا فریضہ انجام دیا تو جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے جسم مقدس پر ناپاکی اور گندگی نام کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو چند دن کے بعد ماں کی آنت اور بچے کی نال جڑی ہوئی ہوتی ہے، ناف کے ساتھ میں ماں کی آنت جڑی ہوئی ہوتی ہے تو بچے کی نال کاٹی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، چند مہینے گزرتے ہیں، چند ہفتے گزرتے ہیں، یا چند سال، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ختنہ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، مسلمان کی ختنہ کی جاتی ہے۔ ہمارے حضور کی پاکیزہ سنت ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی پاکیزہ سنت ہے کہ مسلمانوں کے اندر ختنہ کا رواج ہے۔ اس کے بے شمار متعدد فوائد بھی ہے جو آپ 5 منٹ کے مدرسے کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مفتوح السرہ، کہ جب حضور کی ولادت عمل میں آئی اور آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ ماں پیٹ سے ختنہ شدہ تھے اور ماں پیٹ سے ناف بریدہ تھے۔ نہ حضور کی نال کاٹنی پڑی، نہ حضور کی مقدس ختنہ کا فریضہ لوگوں کو انجام دینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا کر رکھا۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کس کیفیت کے ساتھ میں؟ آپ ختنہ شدہ تھے، مقطوع السرہ، اور آپ کی ناف مبارک اور نال مبارک بھی پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا، جس کو چند منٹ گزرے یا چند گھنٹے گزرے، وہ بچہ کبھی بول سکتا ہے؟ لیکن اس دنیا کے اندر، انسانی تاریخ اور ہسٹری کے اندر 10 سے 11 یا 12 بچے ایسے گزرے ہیں کہ جن کو پیدائش کے ساتھ ہی کم عمری کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے نوازا تھا۔ اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے کہ جب ان کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے گہوارے کے اندر، گود کے اندر، جب حضرت عیسیٰ جھولے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زبان اور قوت گویائی سے نوازا تھا، اور انہوں نے چھوٹا بچہ ہونے کی حالت کے اندر اپنے ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ سورہ بارے کے اندر وہ الفاظ بھی ہے، قال انی عبد اللہ، لوگوں سنو، میں کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، وہ اللہ مجھے کتاب مقدس انجیل سے نوازے گا۔ ان کی پوری وہ ڈسکشن جو ہے 16 پارے کے اندر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ وہ بچے ایک طرف، حضرت عیسیٰ کی ہستی بھی ایک طرف۔ حضرت عیسیٰ کے امام کون ہیں؟ ہمارے حضور۔ سارے نبیوں کے امام کون ہیں؟ ہمارے حضور۔ امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہے، تو ہمارے حضور یہ شرف سے کیسے محروم رہ سکتے تھے؟ ہمارے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے محروم نہیں رکھا، بلکہ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ نے بڑا آواز بلند، جلال ربی الرفیع، یہ کتنے مہینے کا بچہ ہے؟ کتنے سال کا بچہ ہے؟ سال کا، مہینے کا، گھنٹوں کا نہیں، چند منٹوں کا بچہ ہے، جو دنیا کے اندر تولد پذیر ہوا، جنم پذیر ہوا، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی نصیب فرمائی، اور ہمارے حضور کی زبان مقدس سے یہ الفاظ صادر ہوئے، جلال ربی الرفیع، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جو نعرہ بلند کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی کبریائی کا، اس کی پاک بازی کا اور اس کی توحید کا ہمارے حضور نے جھنڈا بلند کیا۔ مکے کے اندر ایک بت تھا، ایک خاص قسم کا بت تھا، تو قریش مکہ اور ان کے جو بڑے رئیس اور چودھری قسم کے لوگ تھے وہ وہاں پر ہر رات اس کی پوجا پاٹ کے لیے، پرستش کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اپنے روٹین کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق اپنے دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے اس رات بھی گئے جس رات ہمارے حضور دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھے تو پورا منظرنامہ ہی بدلا ہوا ہے۔ دیوتا حضور منہ کے بل گر پڑے، پہلے سے گرے ہوئے، تو یہ دیکھ کر تھوڑا جھنجھلایا، ان کو غصہ بھی آیا۔ انہوں نے اپنے معبود اور دیوتا حضور کو اٹھایا اور اس کی جگہ کھڑا کیا۔ کھڑے کرنے کی دیر تھی کہ دوبارہ دھڑام سے نیچے زمین پر آ گرا۔ ان کو اور زیادہ غصہ آیا، تیسرے سے اس کو اٹھایا اور پھر اس کو اس کی جگہ کھڑے کیا۔ یہ بار بار گر کیوں رہا؟ لیکن تیسری مرتبہ بھی وہی کیفیت کہ وہ کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ چوتھی مرتبہ اور زمین پر آ گرا۔ ان میں سے ایک نے اس کو جھنجھلا کر کہا کہ دیوتا حضور تم کو کیا ہو گیا، آج بار بار گر پڑ رہے ہو؟ تو دیوتا کے اندر سے آواز آئی، اور صاف ستھری عربی زبان کے اندر وہ دیوی بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، کیا
تردّا لمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بین الشرق والغرب. یہ کوئی انسان کی آواز نہیں ہے، اس بت کے اندر اور دیوتا کے اندر سے آواز آ رہی ہے جس کی پوجا پاٹ کے لیے روزانہ حاضر ہوا کرتے تھے. بت کے اندر سے آواز آئی تردّا لمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بین الشرق والغرب. اے لوگو، اے وہ لوگو جو اس بت کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، جو اس شرک کی گندگی کے اندر ملوث ہو، یہ بت اپنے آپ سے نہیں گر رہا، یہ بت اس مقدس ہستی کی ولادت اور پیدائش کی وجہ سے گر رہا ہے کہ جس مقدس ہستی کی پیدائش کے نور سے زمین و آسمان کے سارے راستے روشن ہو چکے ہیں. ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس کی ایک نوکرانی تھی، ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا ثویبہ، ہم اس کو کہتے ہیں ثوبیہ. تو یہ ثوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی، یہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے. جیسے ابو لہب نے یہ سنا تو مارے خوشی کہ اس نے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر ایک نشانی پیدا ہوئی ہے، تو حضور کی ولادت اور پیدائش کی خوشخبری سن کر اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس طرف کی، ثوبیہ کی طرف، اور کہا اذهبی فانت حرۃ، جا آج سے تو آزاد ہے. بات آئی گئی ہو گئی، سال گزرا، 2 سال گزرے، 30 سال گزرے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو وہی ابو لہب جو آج سے 40 سال پہلے ہمارے حضور کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، دعوت توحید پیش کرنے کے نتیجے میں حضور کا کٹر مخالف بن گیا، مر گیا. مرنے کے 1 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے اندر دیکھا. ابو لہب حضرت عباس کے خواب میں آیا، اس سے پوچھا ما حالو کا، بھئی کیا گزر رہی ہے ابو لہب، کیا حال ہے، کچھ حال چال سنا. ابو لہب نے کہا بڑا پریشان ہوں، جب سے مرا ہوں جہنم کے انگارے میرا مقدر ہے، روزانہ تڑپتا ہوں، بڑا برا حال ہے، اور مرنے کے بعد سے لے کر آج تک ایک لمحہ بھی آرام اور سکون کا مجھے میسر نہیں آیا. لیکن ایک بات ہے، ابو لہب حضرت عباس سے خواب میں کہہ رہا ہے، ڈسکشن کر رہا ہے، ایک بات ہے کہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو ہر پیر کے دن میری یہ انگلی اور یہ بیچ والی انگلی کے درمیان سے پانی کا ایک سوتا جاری ہوتا ہے. دونوں انگلیوں کے درمیان سے پانی کا ایک ایک قطرہ نکلتا ہے، اور وہ ایک ایک قطرہ میں چوس چوس کر پیر کے دن اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہوں. حضرت عباس نے پوچھا کہ یہ کس عمل کے نتیجے میں؟ تو کہا کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی تھی، اور اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری کے اندر میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا. تو میرا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جب بھی جہنم کے اندر بھی اور دوزخ کے اندر میرے لیے پیر کا دن آتا ہے تو پیر کے دن اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے طفیل میں میری دونوں انگلیوں سے پانی جاری فرما دیتے ہیں، اور وہ پانی کا ایک ایک قطرہ چوس کر میں اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ بات ہو رہی ہے ابو لہب کی، اگر اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اور وقتی خوشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے بڑے انعام سے نوازا کہ آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے تو اس کی دونوں انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پیر کے دن اپنی پیاس بجھاتا ہے جہنم کے اندر. یہ ٹیمپریری خوشی اور وقتی خوشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے انعام سے نوازا. ابو جہل جیسا پکا کٹر کافر اور مخالف. اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ، ہم تو حضور کے نام لیوا، ان کے دین مقدس کے پانی دیوا ہے، ہم گنہگار، سیاہ کار، منہ کالے ضرور ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ابو لہب سے زیادہ گئے گزرے نہیں ہے. اگر ہم حضور کی ولادت اور پیدائش کی منائیں گے، اور ایک دن نہیں بلکہ زندگی بھر حضور کی میلاد کی خوشیاں منائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کس قدر انعامات سے سرفراز فرمائے گا. تو اب ہم کیا کریں گے آئندہ سال سے کہ جب کبھی میلاد مصطفیٰ کا موقع آئے گا تو پورے محلے سے فنڈنگ کر کے لائٹنگ جمع کریں گے، زبردست پورے انجن گاؤں شہر کے اندر جلوس نکالا جائے گا، ہر گھر کے اندر زردہ پکے گا، کھیر پوری بنے گی، محلے کے اندر سبیلے لگے گی، اور ہم پوری سڑکوں کو بلاک کر کے لوگوں کی ناک میں دم کر کے کیا کریں گے، جلوس پر جلوس نکالیں گے. اوالیاں ہوگی، بڑے بڑے ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، رقص و سرود ہوگا، اور اس کے اوپر ڈھول ڈھمکا ہوگا، اور لاکھوں روپے جو ہے حضور کے نام پر، میلاد کے نام پر ہم صرف کریں گے. تو اب میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ کیا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر موجودہ سب کانٹیننٹ کے اندر حضور کی ولادت اور میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں کس طرح سے منائی جاتی ہے؟ آپ آج جا کر دیکھو نا، آج 12 ربیع الاول ہے، آکوٹ کی ساری سڑکیں آپ کو بلاک نظر آئے گی. یہ تو دھتورے بازی ہے، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. 2 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ باقاعدہ ہمارے کچھ لوگ تھانے کے اندر گئے تھے صاحب سے پرمیشن حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کو جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے. تو ہمارے یہاں پر بھی جو ہے سفید لباس کے اندر کالی بھیڑ چھپی ہوئی ہے. آپ اتنے مطمئن مت رہیے. اس مہینے بھی کچھ لوگ گئے تھے، پچھلے سال بھی، ہر سال کچھ لوگ جاتے ہیں کہ ہم کو جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے، لائٹنگ سجانے کی اجازت دی جائے، اور ہم کو ڈھول ڈھمکی کی اجازت دی جائے. تو یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ہیں. یہ حقیقت میں خوشی ہے کہ سڑکیں بلاک کر دی جائے، لائٹنگ لگائی جائے، ہزاروں لاکھوں روپے حضور کی ولادت کے نام پر طرح سے اپنے روپیے بہائے جائے اور فضول خرچی کی جائے. ربیع الاول کے پورے مہینے میں اور عام متن پورے سال حضور کی ذات مقدس پر درود و سلام کثرت سے
पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। ये हुजूर के ज़ात पर जो दुरूद सलाम का मामला है, तो कोई एक दुरूद तो साबित नहीं है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, जो कुछ भी दुरूद आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो कसरत के साथ में हुजूर की ज़ात पर दुरूद और सलाम का नजराना भेजने का एहतमाम करिए। इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने के अंदर जिनको हिंदी आती है वो हिंदी के अंदर, जो इंग्लिश के माहिर है वो अंग्रेज़ी के अंदर, और उर्दू के अंदर तो हुजूर की सीरत पर कई किताबें हुजूर की मुक़द्दस ज़ात के हवाले से लिखी गई है। हुजूर की शमाइल पर, हुजूर की सीरत पर, आपके हाल हुलिये पर आप मंगाइए कुरियर के ज़रिए से। ये आपको ऑनलाइन किताबें मिल जाएंगी, आप ज़ेरॉक्स निकालिए, आप PDF की शक्ल में हुजूर की मुक़द्दस सीरत का मुताला कीजिए। ये है हमारे हुजूर की विलादत और पैदाइश की हकीकी खुशी मनाने का तरीका। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो है हमारे हुजूर की जो पूरी ज़िंदगी है, आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को आपके सांचे के अंदर ढालने की कोशिश करें। यह है मिलाद मुस्तफ़ा की हकीकी खुशी। 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। 12 रबीउल अव्वल के मौके की बाबरकत मुनासबत से जगह जगह आपको बड़े बड़े बैनर नज़र आएंगे जिन पर लिखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, खून का अतिया करें। इस मौके की मुनासबत से हमारे महल्ले कुरैश के अंदर भी अल जब्बार एजुकेशन एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक अजीम उशान ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। ब्लड डोनेट करना, खून का अतिया पेश करना, यानी अपना खून दूसरे को देना, हमारी शरीयत इस्लामी के अंदर ये जायज़ भी है या नहीं? इसलिए कि हमारा जिस्म, हमारा एक एक बाल, हमारा एक एक खून और खून का एक एक कतरा, और हमारे उंगली का एक एक बोट और उसका एक एक नाखून, ये अल्लाह की अमानत है। हम अपना नाखून निकाल कर दूसरे को नहीं दे सकते। मैं अपने सर का बाल निकाल कर आपको नहीं दे सकता, बेच नहीं सकता। तो जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, ये कैसे जायज़ हो सकता है? ब्लड डोनेट करना जायज़ है। शरीयत इस्लामी के अंदर एक का खून दूसरे को देना, चाहे वैसे ही हो या पैसों के एवज़ हो, पैसों के बदले हो, ये बिल्कुल नाजायज़ है, सख्त हराम है, गुनाह कबीरा है। आप खून एक दूसरे को नहीं दे सकते। ये हो गया शरीयत इस्लामी का मसला, कि इसलिए कि हम अपनी जान के मालिक खुद नहीं है। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर एक ऐसा पेशेंट आया कि इसकी ऐसी इज़्तिरारी हालत है, उसका इतना खून बह चुका है, उसके ऑपरेशन के लिए उसको ब्लड की ज़रूरत है। एक्सीडेंट के नतीजे में, हादसे के नतीजे में उसका सारा खून बह गया। अब उसको काय की ज़रूरत है? खून अतिया करने की ज़रूरत है। अब इमरजेंसी के अंदर मैं और आप वहाँ पर अवेलेबल तो होते नहीं, इतने जल्दी जो है ब्लड मैच करने का भी तो सारे मसाइल होते हैं। ऐसी इज़्तिरारी हालत के अंदर, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर उलमा किराम ने फतवा जारी किया है कि आम हालत में तो मैं आपको खून नहीं दे सकता, आप अपना खून वैसे ही या पैसों के एवज़ मुझे नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो, बिल्कुल बिला तकल्लुफ शरीयत इस्लामी की रोशनी के अंदर, उलमा किराम के फतवे की रोशनी के अंदर हम अपना खून दूसरे को अतिया कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जहाँ तक कि ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद करने की बात है, तो ये पहले से इसलिए मुनाकिद करते हैं कि इमरजेंसी के अंदर न मैं वहाँ पर मौजूद हूँ उसको खून देने के लिए, न आप उस पेशेंट को अपना खून देने के लिए मौजूद है। तो ये क्या करते हैं ब्लड बैंक वाले, कि पहले से वो खून हासिल करते हैं और उसके बाद में उनका एक जो है लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। आप भी इस बात से वाकिफ़ है और हम भी इस बात से वाकिफ़ है। तो ये मसला तो बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया, 2 और 2 4 की तरह साफ हो गया कि अपना खून दूसरे को अतिया करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन पैसों के एवज़ खून आप फरोख्त नहीं कर सकते। पैसों के एवज़ अपना खून बेचना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह फिल्लाह, खुदा की खुशनुदी, उसकी रज़ाजोई की खातिर खून अतिया करते हैं। हमने तो आज तक की कोई ऐसी न्यूज़ और ख़बर नहीं सुनी कि किसी मुसलमान ने खून दिया और उसके बदले में 2000 रुपये 4000 रुपये, नहीं, जो कुछ भी देते हैं लिल्लाह फिल्लाह देते हैं। बहुत अच्छा अमल है, देना चाहिए। अब एक और चीज़ कि कुछ लोग इस मौके पर यह एतराज़ करते हैं कि भाई हम तो खून मुफ्त में अतिया कर रहे हैं, ब्लड डोनेट फ्री में कर रहे हैं, लेकिन कल को जब हमारा पेशेंट वहाँ पर जाता है तो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, हमारे पेशेंट और मरीज से फीस वसूल करते हैं। तो ये फीस किस चीज़ की? जब हमने मुफ्त के अंदर खून अतिया कर दिया तो हमारे पेशेंट को भी खून मुफ्त के अंदर मिलना चाहिए। भाई वो जो खून है ना, वो आपको मुफ्त ही दिया जा रहा है, लेकिन उनका एक प्रोसीजर होता है। जो आपका खून अभी यहाँ पर निकाला गया 10 बजे से और अभी असर तक जो है हमारे भाई खून अतिया करेंगे, तो ये खून वो थैली लेकर जूं का तूं वहाँ नहीं रख दिया जाता, बल्कि उसको फ्रीज़र के अंदर रखा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसकी मखसूस मशीनें होती है, वो काम करने वाला मुकम्मल एक स्टाफ होता है, डॉक्टर साहब, प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको, उसकी मखसूस मशीनें होती है, वो फ्रीज़र का खर्चा होता है, लाइट बिजली होती है, और उस स्टाफ के जो अखराजात होते हैं, तो वो तमाम अखराजात जो है उस मरीज़ से, उस पेशेंट से एक कीमत की शक्ल के अंदर वसूल करते हैं और अपने स्टाफ के हवाले करते हैं। वो बिजली बिल उसके ज़रिए से पे करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वो खून जो है, खून आपको बेचते नहीं, वो अखराजात आपसे वसूल करते हैं। अब जहाँ तक कि हमारे इस महल्ले के अंदर इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो इनेकाद किया गया है, तो मैं पुरज़ोर तायद करूँगा, इसकी सराहना भी करूँगा
کہ ہمارے الجبار ایجوکیشن اینڈ ملٹی پرپز سوسائٹی کے زیر اہتمام جو بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ان کو اس طرح کا انعقاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مسلمانان اور ہمارے برادران اسلام کو زیادہ سے زیادہ بھاری ماترا کے اندر بلڈ ڈونیٹ کرنے کی، خون عطیہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس لیے کہ آپ کا جو پاکیزہ خون ہے، آپ کا قیمتی خون ہے، یہ کسی کی قیمتی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چھٹے پارے کی ایک مختصر سی آیت کوٹ کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی ایک انسان کی جان بچانے کا اگر تم ذریعہ اور سبب بن گئے، ایسا سمجھو کہ تم نے اس اکیلے انسان کی جان نہیں بچائی، بلکہ تم نے پوری مانوتا کو بچا لیا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اگر آپ کے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے نتیجے کے اندر کوئی ایک انسان بچ رہا ہے تو وہ ایک انسان کی جان نہیں بچا رہے، بلکہ آپ پوری انسانیت کے کام آنے اور پوری انسانیت کے سہارا بننے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ہم ضرور اس کی تائید کریں گے، اور میں خود بھی انشاءاللہ حاضر ہو کر بلڈ ڈونیٹ کا ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، اور میں آپ تمام سے بھی حاضرین سے بھی اس چیز کی گزارش کروں گا کہ جنہوں نے دیا ہے تو انہوں نے بڑے اجر و ثواب کا کام کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں خون عطیہ کیا ہے تو وہ ضرور حاضر ہو اور بلڈ ڈونیٹ کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل سے سرفراز فرمائے۔